से हीरो तक, एक के बाद दूसरी जंग तक और सदर से फांसी तक, आज आप देखेंगे इसी वीडियो में मुकम्मल तफसील में। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। साबिक इराकी सदर और बैस पार्टी के सरबराह सदर सद्दाम हुसैन, जो बगदाद के शुमाल में वाक़या शहर तबीयत के एक गरीब घराने में आंख खोली। उनकी पैदाइश 28 अप्रैल 1937 है। वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद उनके वालदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गई। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतीले वालिद का सद्दाम के साथ बिल्कुल बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए ज़िंदगी इब्तदा बहुत मुश्किल थी और इसराइली मौरख इम्तियाज़ा बैनून बताते हैं कि महल्ले के बच्चे नाउम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर दौंस भी जमाते थे और हर वक्त उलझते रहते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़कर और तकरीयत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। इनका ये चचा तो यूं उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक़ पर दी किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक़ की मुसन्निफ़ा पैबी मार्क कहती हैं कि इनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत के मुखालिफ मुज़ाहरों में खासे सरगर्म नजर आए, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौबेदाती हुकूमत और अमीर जगीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इनकलाब में इराक़ में बरतानिया हमायत शुदा हुकूमत का खात्मा हुआ। खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरान दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बैस पार्टी के रुकन हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमू हसन अल बाकर की नज़र में इनके करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम इस वक्त ना कोई अफसर थे और ना ही फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि अहमू हसन बाकर के लिए वो इसके हर फ़ायदा हर काम वो ही अंजाम दिया करते हैं। 1968 में बैस पार्टी की हुकूमत आई और अहमू हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमू हसन की दाएं बाजू की तरह काम करने लगे। हुकूमत की अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। सदर बाकर ने इराक़ की तेल की सनत को हुकूमती कंट्रोल में ले ली और ख़जाने पर बहुत दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। देहातों में बिजली पहुँचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी इंतज़ाम भी बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमू अल बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी के इनकलाबी काउंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने काउंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद का नाम आवाज़ बुलंद पड़ जाती है और इनसे पूछा जाता है कि आप हुकूमत का साथ देंगे, अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो बारी बारी हिजा से बाहिजा कर गिरफ्तार कर लिया जाता या हलाक कर दिया जाता। इसके इजलास के शुरा के कुछ जज्बाती अंदाज में कुछ डर की वजह से आवाज़ बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन भी दिलाते और नारा लगाते। इसके बाद बैस पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी हो, जैसा कि मुल्क पे भी निशानदेही करती है कि अगर कोई सियासी नजरिया बचा तो वो आने वाले वर्षों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराकी हदूद से वाज़िया तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब की दुनिया का रहनुमा और अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा सुपर सलार के बराबर समझते थे। सलाहुद्दीन तकरीयत में पैदा हुआ। सदर सद्दाम के जारहाना अज़ाम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में इस वक्त सामने आई, जब इनकी फौजों ने हमसाया मुल्क ईरान की पेशकदमी की।
صدر صدام کی توقعات کے مخالف رزلٹ دیکھنے کو ملا۔ یہ جنگ انہیں پڑی نہیں پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کی خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوا جو ناقابل برداشت تھا۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی منصوبہ بندی اب ایران والی جنگ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے کویت پر ایران کے چوری کا الزام عائد کیا اور منصوبہ موخر نہ ہونے اگست 1990 میں عراقی فوجوں کو کویت میں داخل ہو گئی۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کی توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کی بنا پر جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا ایران اور وسائل فراہم کیے ہیں، اور مگر ان کی کھل کر حمایت نہ دی گئی تو کم از کم مخالفت بھی تو نہیں کریں گے۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے لیے امریکی عالمی مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ 11 ستمبر کے واقعہ کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر قائم رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ البتہ عراق امریکی اور برطانوی گوشت جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں میں امریکی برطانوی گوشت جوڑ سے کیے جانے والے تعاون کی قید بھی کی۔ تہنے اس گوشت جوڑ میں یہ حملہ کر دیا گیا اور اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین چھپ گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر اسلام کو دونوں بیٹوں کے موتی اور قوس حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 میں سنیچر کے شب مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے عراقی شہر تقیت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلا گیا، جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 لوگوں پر قتل کے الزام سے سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 تک بابرمت مسجد ذوالحجہ کو 1427 ہجری میں صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ انہوں نے عراق کی اعلیٰ عدالت میں بلد جیل میں 1982 میں سے 148 افراد کی ہلاکت کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی۔ صدر صدام حسین پر قتل و ہلاکت کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد افراد کی حالت صدر صدام کے ساتھ ان کے صغیر بھائی اور امریکی سینیٹ کے سابق سربراہ گورزان الفقرائی اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدر صدام حسین پر لوگوں کے خلاف سرکشی، جبری اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سخت الزامات لگے۔ انہیں جیل میں مدفون افراد میں سے 2 ملزمان برزان الفقرائی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ بھی، اور طوع یاسین رمضان سابق نائب صدر اور معزول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں۔ 5 دیگر ملزمین سابق جج عبید حامد البردی اور بیس پارٹی کے 4 سابق عہدیدار عبداللہ خادم روید، مظہر عبداللہ روید، علی بن علی اور محمد رضوائی علی در بھی بغیر ہلاکتوں کا ذمہ داری ٹھہرائی گئی۔ ان میں سے 2 کو موت جبکہ 4 کو قید کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ سابق ملزم کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر ناکافی شہد کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ صدام حسین کو عدالت کے فیصلے میں حیثیت کی چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا اور کہا تھا کہ جب بھی امریکہ اپنی مرضی سے فیصلہ کروا رہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم مقدمے کے کارروائی کے لحاظ سے صدام حسین کے وکیل نے عدالتی استقلال کے بارے میں سوالات جاری رکھے۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم کے حمایتی رکھنے کا الزام اس وقت برطرف کر دیا جب مقدمہ اپنی آخری مرحلے میں تھا اور نیا جج مقرر کیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی توہین میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کی غرض سے امریکہ قابض فوج نے عراقی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے آخری 2 ایام میں
عراقی کٹھپتلی انتظامیہ کے عہدیدار اس بار متضاد بیانات دینے لگے اور سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی حفظ تحفظ ضروری ہے۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے اپنی ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام کے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے پھر ایک بار خط میں کہا کہ ان کے مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹریبیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اسی دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کی اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی، جو اس کی خواہش تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے پلتا اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراق کو کٹھپتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا، جس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والا عراقی شجاع رحمان صدر کے نعرے لگا رہا ہے۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، ہسپتال گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کی حوصلہ افزائی کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لازمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔